اور آج کا جو میرا موضوع ہے جہیز، یعنی کہ بیٹی کی شادی کی جاتی ہے اور باپ پر ایک بظاہر ذمہ داری نظر آتی ہے مگر اسے جبراً ذمہ داری بنا دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر کچھ بات کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ احباب کو حق سماعت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ بابا سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام راغب اصفہانی آپ جہیز کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ جہیز اس سامان کو کہا جاتا ہے جو کسی میت، مسافر یا دلہن کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ جہیز کسی میت، کسی مسافر یا کسی دلہن کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا تجہیز و تکفین، کیا کہتے ہیں؟ تجہیز و تکفین، یعنی میت کے لیے کہتے ہیں اس کا تجہیز و تکفین کا کوئی اہتمام ہو گیا نہیں ہوا، یعنی کہ دنیا سے چلا گیا، جس کو ہمیں قبر میں اتارنا ہے تو اس کے لیے سامان کا بندوبست ہے کیا نہیں، کفن کا بندوبست ہے کیا نہیں، دیگر جو تبرکات ان کے ساتھ رکھے جائیں اس کا بندوبست ہے کیا نہیں، کہا جاتا ہے۔ ایسے بھی جہیز کہتے ہیں۔ پھر کوئی سفر کے لیے جاتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ بھائی سارا ساز و سامان کا بندوبست تو کر لیا نا، کوئی سفر میں تجھے پریشانی نہ ہو، اپنی کتنی جھولی رکھ لی، کیا کیا ضرورت کا سامان رکھا، کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنی گھر سے بہن کو یا بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے، اس وقت بھی کچھ ساز و سامان ہوتے ہیں وہ باپ بھائی وغیرہ اہتمام کر کے دیتے ہیں، تو اسے بھی جہیز کہتے ہیں۔ مسافر سفر کرتا ہے اس کے لیے جو سامان کا اہتمام کیا اسے بھی جہیز کہتے ہیں، اور جو میت کو دفنایا جاتا ہے اس میں جو اہتمام کیا جاتا ہے اسے بھی جہیز کہتے ہیں۔ یہ ہے تعریف آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آگے اس مقصد پر آنا چاہ رہا ہوں جس مقصد کے لیے میں نے اپنا یہ موضوع منتخب کیا۔ میری اور آپ کی ماں پوری امت کی ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ اب اللہ آپ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ۔ اللہ کیا کہا؟ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، یعنی نکاح ایسا ہے برکت والا، یعنی اس نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی، اس نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے، اس نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت نورانیت رکھی ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ یعنی جو باپ یا بھائی نکاح کر رہا ہے اپنی بہن یا بیٹی کا، جب وہ اسے اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے یا حال سے رخصت کرتا ہے تو پیچھے اتنی ساری ذمہ داریاں نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ آج کل جہیز کے نام پر سسرال والے لڑکی کو نوچ رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہم میں سے بھی کچھ ہوں گے، ہمارے متعلقین میں سے بھی کچھ ہوں گے جو بہو یا بیوی کے گھر والوں پر اتنا پریشر کیا ہوتا ہے، اتنا ٹارچر کیا ہوتا ہے، یہاں تک یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ تمہارے گھر والوں نے دیا کیا ہے، اللہ تمہارے گھر والوں نے دیا کیا ہے، یہ تانے بیچاری کو سننا ملتا ہے۔ گھر میں سکون نہیں ہے، تو لے کر آئی کیا ہے؟ تو فریج لے کر نہیں آئی، تو واشنگ مشین لے کر نہیں آئی، تو مائکرو ویو لے کر نہیں آئی ہے،
تو یہ لے کر نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، عقل دے۔ یہاں تک بھی اتنا ظلم ہے کہ تیرے گھر والوں میں تو مجھے تو کپڑے کی جوڑی نہیں تھی۔ یہ اکثر ساسو ماں کے تانے ہوتے ہیں، گھر میں تو ویسے ہی الماری میں درجنوں سوٹ پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی بہو کے گھر والوں پر نظر ہے کہ اس نے سوٹ نہیں دیا، میرے شوہر کو کپڑا نہیں ملا۔ اور سسر صاحب نے ماشاءاللہ گھر کو سدھارنا چاہیے، مگر وہ بھی سب سے بڑے لالچی نمبر بنے، مجھے تو کچھ نہیں دیا۔ اور رہ گئے دیور صاحب، جیٹھ صاحب، مجھے بھی کچھ نہیں دیا۔ رہ گئی بھابیاں، مجھے بھی کچھ نہیں دیا۔ اتنے لالچی۔ ارے شریعت تو یہ کہتی ہے یہ جہیز کی جو ذمہ داری ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے۔ کس کے ذمہ ہے جی؟ شوہر کے۔ اللہ، میں قربان جاؤں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جب ابو بکر صدیق کی شہزادی حضرت عائشہ کا نکاح حضور سے نہیں ہوا، حضرت عمر فاروق کی شہزادی صفیہ کا نکاح حضور سے نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ دونوں حضرات حضور پاک کی بارگاہ میں گئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی شہزادی کا نکاح ہم سے کروا دیں۔ یعنی ابو بکر صدیق پہلے گئے، یہی کہا یا رسول اللہ اپنی شہزادی کا نکاح مجھ سے کروا دیں، حضور پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ عمر فاروق نے بھی یہی عرض کی، آپ کو بھی منع فرمایا، کیونکہ مقدر میں کچھ اور تھا۔ ان دونوں کی شہزادیاں حضور کے نکاح میں آنی تھی، ان دونوں کو سسر پڑھنے کا شرط ملنا تھا، حضور پاک نے منع کر دیا۔ یہ دونوں حضرات حضرت مولا علی مشکل کشا کے پاس گئے، کہا اے علی جاؤ حضور کے پاس، حضور کی شہزادی کا ہاتھ اپنے لیے حاصل کر لو۔ اللہ، جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان اشخاص کی بات سن کر حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ آپ کی شہزادی میرے نکاح میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمان پہ کر دیا ہے اور آپ زمین پر کر دیا۔ اللہ، پھر حضور پاک علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے علی تیرے پاس اس وقت کیا ہے؟ اللہ، تیرے پاس اس وقت کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک اونٹ ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک اونٹ ہے۔ حضور نے کہا کہ اے علی گھوڑا تو تیرے استعمال میں ہے، گھوڑا تیرے استعمال میں ہے، جنگ میں تیرے کام آئے گا، دیگر چیزوں میں تیرے کام آئے گا، اونٹ جو ہے وہ تو فروخت کر دے۔ اللہ، حضرت علی گئے ہیں، اونٹ کو فروخت کیا 480 درہم، کتنے؟ 480 درہم میں فروخت کیا۔ مولا علی مشکل کشا وہ جو درہم ہے حضور پاک علیہ السلام کی جھولی میں رکھ دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے کچھ درہم اٹھا کر حضرت بلال کو دیا، کہا اے بلال جاؤ بازار سے خوشبو لے کر۔ اللہ، پھر کچھ درہم کچھ صحابہ کو دیا، کہا کہ جاؤ بچھونا لے لو، مشکیزہ لے لو، جو ضروری کی جو ساز و سامان تھے وہ صحابہ کرام کو حضور پاک علیہ السلام نے حکم دیا اور وہ رقم دی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ضروری جو سامان تھا وہ خرید کر لے۔ کس کے پیسوں سے؟ حضرت علی کے پیسوں سے۔ اللہ، حضور نے بھی دیا، اس پر انکار نہیں، مگر حضور نے یہ عمل کر کے بتایا ہے کہ یہ جو جہیز کا معاملہ ہے دلہن والوں پر نہیں، دولہے والوں پر۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید والفرقان حمید یہ آیتوں کی تفسیر۔ پھر اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، جس میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کروں، صحیح مسلم شریف کے اندر ہے۔ اللہ، حضور کیا کہتے ہیں؟ خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے۔
یعنی جس گھر میں جو خاتون آتی ہے، جس کے ذمہ ہوتی ہے، اس شوہر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو گھر میں تمہارے یہاں آئی ہے اس کے معاملے سے اللہ سے اس پہ ظلم نہ کرنا، جبر نہ کرنا، طنز و طعنہ مت دینا۔ پھر بعد میں تم نے انہیں اللہ کے امان میں دیا ہے، یعنی تم نے جو ایجاب و قبول کیا ہے، نکاح کیا ہے، اب تم نے اس کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ ہر معاملے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے حکم سے اپنے لیے حلال کیا۔ پھر کہا کہ تم پر ان کا کھانا پینا اور کپڑے مہیا کرنا لازم ہے، یعنی اس کے کھانے کی ذمہ داری بھی تجھ پر ہے، کپڑے کی ذمہ داری بھی تجھ پر ہے، اور تمام چیزوں کی ذمہ داری تجھ پر ہے۔ جس بستر پہ سوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی تجھ پر ہے، اپنا سامان جن چیزوں میں رکھ رہی ہے اس کی ذمہ داری بھی تجھ پر ہے۔ یہ چار دیواری کی ساری ذمہ داری اب تجھ مرد پر ہے۔ اس عورت پر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ تجھے لا کر دے، تجھ پر لازم ہے کہ تو اس کی ساری ذمہ داریاں پوری کرے۔ آج یہ جو ہمارے معاشرے میں جو سسر صاحب کو دھمکیاں دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے دولہے کا باپ کہتا ہے یا دولہے کی مائی زیادہ آگے ہوتی ہے، دولہے کا باپ تو بیچارہ بگی بلی بن کے پیچھے ہو گیا۔ اب جو ساسو ماں ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی دینا ہوگا وہ بھی دینا ہوگا۔ اب باپ بیچارہ لڑکی کا اور لڑکی کی ماں بیچارے یہ رشتہ بنانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ علماء حق فرماتے ہیں جہیز کا مطالبہ اگر دھلے والے کریں گے یہ سود ہے۔ کیا ہے جی؟ سود، یعنی حرام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اتنا تولہ سونا دیا جائے گا، ہمارے میمنوں کے اندر بہت بڑی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے میمنوں کو عقل و شعور عطا فرمائے۔ اللہ نے ان کے آباء و اجداد کو تو ایمان سے نوازا، اللہ تعالیٰ آج کے میمنوں کو بھی کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اب اتنا تولہ سونا ہوگا، اتنی گینیاں چاہیے ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، شادی آپ نے فلاں حال میں رکھنا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں آپ کی ہوگی۔ اللہ معاف کرے، لاکھوں روپیوں کا خرچہ۔ لڑکی کا جو باپ ہے بیچارہ سب جگہ سے قرضہ وغیرہ کرتا ہے، لوگوں سے مانگ مانگ کر اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، جب شادی سے فارغ ہوتا ہے تو لاکھوں روپے کا قرضہ چڑھا ہوا، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلہے والوں سے سوال نہیں کرے گا؟ یہ بدعت نہیں ہے؟ حضور پاک نے اپنی شہزادی کی شادی کی بالکل سادگی کے ساتھ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جہیز میں کیا عطا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو ایک چادر حضور نے دی تھی، اللہ، ایک تکیہ تھا جو گھاس سے بھرا ہوا تھا، اور ایک مشکی رکھی۔ اللہ، پہلے کے دور میں مشکی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا ہی آسان سے سستا بنا دیا کہ ہمارے گھروں میں خود پانی آ جاتا ہے۔ اس وقت تو کنویں سے پانی بھرنا پڑتا تھا، اتنا دور جا کر پھر گھر تک لانا ہوتا، بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ ضرورت کا سامان دیا، باقی ساری ذمہ داری مولا علی مشکل کشا کا ذمہ سونپ دی۔ آج اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے کہاں سو گئے؟ جب اپنے معاملات پر بات آتی ہے تو ہم عاشق رسول ہیں، یہ ہے وہ ہے، فلانا کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ جب یہ لینے کی بات آتی ہے تو وہ عاشق رسول کا نہیں۔ جہاں نفس کی خواہش آتی ہے تو وہ عاشق رسول کہاں ہے؟ کہاں چلا گیا عشق رسول؟ کیوں کرتے ہو لڑکی والوں پر ظلم؟ بندہ بیچارہ مجبور ہو کے بیچارہ نکاح کر رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی کا گھر بن جائے۔ جب تمہاری ضروریت پوری نہیں کر پاتا اس لڑکی پر ٹارچر ہوتا ہے۔ اللہ، اس لڑکی کو تانے دیکھ دیکھ کے بیچاری کو بھی وقت سے پہلے کمزور کر دیا جاتا ہے۔
اور پھر اس لڑکی کو بات سنا سنا کے ذہنی مریضہ کر دیا جاتا ہے. اور جس کے گھر سے بیٹی لے کر آئے اپنی برادری کے اندر اس سسرال والوں کو برا کر دیا جاتا ہے. کچھ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، یہ نہیں کیا. الامان، یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو. اور قسم خدا کی ایسے گھرانے دیکھے ہیں جس گھر والوں نے کسی بیٹی کے اوپر اتنا ظلم کیا، اگلی بار اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسے ہی. ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ باہر سے لے کر آئے، اس لڑکی کو تانے مارے، طنز مارے، سب کچھ کیا. جب خود کے گھر سے بیٹی گئی، ایک رات رہی، دوسرے دن ماں کے گھر آئی ہے گھر والوں سے ملنے کے لیے. جب دوبارہ جب بیٹی گھر گئی تو گھر پہ تالا لگا ہوا، یعنی شادی کی ساز و سامان سارا لوٹ کر نکل گئے، فرار ہو. اللہ، اسی لیے کہتے ہیں کسی کے لیے اچھا سوچو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اچھا فیصلہ فرمائے گا. تو جہیز کے لالچ نہیں رکھنا. جہیز ہم خود دیں گے. کیا کریں گے؟ ہم خود دیں گے. اسلام کہتا ہے کہ شادی کو آسان کرو. آج ہم نے شادی کو مہنگا کر دیا ہے. کیوں؟ بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو باپ کا چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے. ہم نے کر دیا اس کو افسردہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 شہزادیاں ہوں گی، میں اور وہ باپ محشر میں کتنے قریب ہیں. کیوں فرمایا؟ حضور کو شہزادیوں سے بڑی محبت تھی، تو ہم بھی شہزادیوں سے محبت رکھیں. یہ جو کفار ہیں، بیٹیاں پیدا ہوتی تھی زمین میں دفنا دیتے تھے. کیوں؟ یہ ساری رسم ان کے یہاں تھی. یہ جہیز باپ کو دینا پڑتا تھا، بہت بڑی مصیبت تھی. وہ اس لیے تو کفر کے عالم میں وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. آج یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ آج ان کفاروں کے رسم کو اپنا رہے ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں معاشرہ بڑا خراب ہو گیا ہے، مہنگائی آ گئی ہے، بہت سارا ظلم ہو گیا ہے. اپنی بھی تو حرکت سدھار لو، خود نے بھی تو سدھار پر لے آنا ہے. تو آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کی شادی کریں گے تو ہم یہ بڑھ چڑھ کر کہیں گے جہیز کی ذمہ داری ہم خود رہیں گے. تم صرف 2 کپڑوں میں اپنی بیٹی کو مار لو گے، بس 2 کپڑوں میں. تمہاری خواہش ہے کچھ دینے کا، بس 2 کپڑے دے دو بس. ہم تو 2 کپڑے بھی نہیں مانگتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا پہننا بھی ہم اپنے پاس ہے. قسم خدا کی یہ کر کے تو دیکھو. ایک بندہ ذرا ہمت کرے گا دوسروں کو غیرت آئے گی. نہ کرو ظلم. آج کرو گے کل تم پر ہوگا. سوئی کے پیچھے دھاگا ہے، یاد رکھیں. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہلے یہ انقلاب لانے کی توفیق دے. اسی طریقے سے یہ تو جہیز کی بات ہوگی. اب دولہے والے اگر جہیز کرتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ بہت سارا بھر بھر کے دینا ہے. نہیں، ضروری جو اشیاء ہوتی ہیں وہ پہننے کا کپڑا ہو گیا. اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ الگ گھر ہو. یہ بھی بڑا ڈیمانڈ ہوتا ہے الگ گھر ہو. الگ گھر ہونا بھی ضروری نہیں. لڑکی کو کمرے کی 4 دیواری مل گئی، یہ بھی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی عزت کی حفاظت کر سکے، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. لازمی نہیں کہ بڑا بڑا فرنیچر ہو. نہیں، ایک پلنگ اور ایک الماری بھی کافی ہے. یہ سارا کچھ دینا یہ بھی ضروری نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ شادی کو سستا کرو. ایسے کئی لوگ بیچارے ابھی تک بیٹھے ہوئے پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں. بات ہو چکی ہے، پکی ہو چکی ہے، منگنی ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو رہی. کیوں؟ پیسہ ہی نہیں ہے. لاکھوں روپیہ بھی تو اڑانا ہے شادی میں. مہندی بھی کرنی ہے، ٹی پارٹی بھی کرنی ہے، قوالی نائٹ بھی کرنی ہے، نکاح بھی کرنا ہے، ولیمہ بھی کرنا ہے، ستارہ بھی کرنا ہے، چوتھی بھی کرنی ہے. پتہ نہیں کون کون سی بلائیں لے کر آ گئے.
اسلام نے صرف دو رسم رکھی ہے، نکاح اور ولیمہ۔ حضرت ماں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، جب آپ کا نکاح ہوا حضور پاک علیہ السلام نے کیا عمل فرمایا تھا؟ کھجور لی تھی، پنیر لی تھی اور گھی لی تھی، اس کو ملا کر اس کا حلوہ بنایا تھا۔ حضرت ماں فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، دونوں کو کھلایا، پھر صحابہ کرام کو بلایا، ان لوگوں کو کھلایا، یہ تھا نکاح کی خوشی۔ پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے کہا ولیمہ ہو، اللہ آپ نے ولیمہ، بس یہ اسلام کے اندر ہے کہ باقی ساری چیزیں ہندوانہ رسم، تو ہمیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا، تو انشاءاللہ کریں گے نہ ہم مہندی کریں گے، نہ ہم یہ فضول رسمیں کریں گے، صرف اور صرف اسلام کی یہ دو عظیم چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ آج سے ہم یہ اپنا عہد کر رہے ہیں، ہم کریں گے تو انشاءاللہ دوسروں کو ترغیب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آخری بات، ہمارے یہاں لینا دینا بہت ہوتا ہے، یہ لینا دینا اگر لمیٹڈ ہے تو اچھا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، تحفہ دو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہوتا ہے نا، لڑکی والے لڑکوں والوں کو تحفہ دیتے ہیں، لڑکے والے لڑکی والوں کو تحفہ دیتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اگر لڑکی والے دیتے بھی تو لڑکے والوں کے چہرے پہ باریں نہیں بڑھتی، لڑکے والے کچھ دیتے نہیں ہیں تو لڑکی والوں کو نخرہ نہیں کرنا چاہیے، بندے کی حیثیت پر ہو جائے، وہ دے یا نہ دے ضروری نہیں ہے، اگر دے دیتا ہے یا دے دیتی ہے تو اچھا ہے، اور دینا چاہیے کہ محبت بڑھتی ہے حسب توفیق، لازمی نہیں کہ یہ دینا ہے وہ دینا ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں ایک اصلاحی بات کچھ یہ بھی کرتا چلتا، دیکھیں یہ آپ کا اپنا محلہ ہے، کیا ہے؟ اپنا علاقہ ہے، ہر قوم کا فرق یہاں رہتا ہے، ہر زبان کا فرق یہاں رہتا ہے، ہر سوچ کا یہاں بندہ رہتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے؟ محبت نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی۔ اسلام کہتا ہے اور حضور پاک نے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا تھا، نہ کالے کو گورے، نہ گورے کو کالے پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، یعنی کہ میمن، بلوچ، سندھی، پنجابی، کچی، ہزارے وال، میاں والی، بنگالی، اس میں کوئی بھی اپنے آپ کو ممتاز نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، رسول پاک سے سچی عشق و محبت ہے، صحابہ سے سچی عشق و محبت ہے، تمام اولیاء سے سچی محبت ہے، اب چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، وہ آپس میں گزرے گی، کون ہے جی؟ بھائی جی، کیا ہے جی؟ اس محبت کو ہمیں بانٹنا ہے، کیا کرنا ہے جی؟ محبت کو بانٹنا ہے۔ مسجد میں یہ جمعہ ہوتا ہے، مسجد میں یا عید گاہ میں جو عید کی نماز ہوتی ہے، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا یہ ہوتا ہے کہ اس صف میں پنجابی کھڑا رہے گا، اس صف میں سندھی کھڑا رہے گا، اس صف میں پختون کھڑا رہے گا، اس میں کچی کھڑا رہے گا؟ نہیں، سب ایک ہی صف میں ہوتا ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، حقیر ہو، کوئی بھی ہو، سب ایک ہی صف میں ہوتے۔ کیوں؟ اسلام نے اس میں کیٹیگری کیوں نہیں رکھی؟ اسلام کو اس چیز سے کوئی اہمیت نہیں۔ اسلام نے کہا اہمیت کس کو ہے؟ جو کلمہ گو ہے، سچا ہے، ہمیں یہ شکایت نہیں ہو یار یہاں پہ قوم کا تعصب بہت ہے، اور پھر سب ایک دوسرے سے محبت دل جمی کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی مسجد کو بنانا، یہ نہیں دیکھنا کہ یار میں کچی ہوں، میں کچی کو بلاؤں گا وہ مسجد بنے، میں پختون ہوں، میں جاؤں اپنے پختونوں کو جمع کروں، نہیں بھائی ملا بندہ یار آؤ یار جامع مسجد ہے، سنت ہے، سوابت، ہمیں اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟
آباد کر۔ یاد رکھو اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا جو بندہ ہے میرے گھر کو آباد کر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا کہ میرا بندہ کی محنت کر رہا ہے، میرے گھر کو آباد کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی صلہ دے گا، اس کا اجر دے گا۔ اب اس کا اجر وہ چاہے محشر میں ملے، اس کا اجر چاہے تو دنیا میں ملے، جب دنیا میں ملے گا تو پھر ایسا اجر ملے گا مصیبت کے وقت آسانی ہو جائے گی، یا ایسا بھی ہو جائے کہ گھر کے اندر ویرانیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو آباد کروا۔ گھر کے اندر نحوست ہے تو اللہ تعالیٰ گھر سے نحوست کو دور فرما دے، گھر میں تنگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں مال و دولت عطا فرما دے۔ جب رب دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ ہم سب اس گھر کو آباد کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کوشش کریں اللہ کے گھر کو آباد کریں اور اس گھر کو جتنا ہو سکے رونق افروز کریں، آپس میں ہر طرح کی نفرتوں کو دور کریں۔ ماضی میں جو آپ لوگوں کے آپس میں ہوا سب کو ختم کریں، محبت کو عام کریں، محبت بڑھائیں، محبت آپ محبت بڑھائیں گے، آپ کو دیکھ کر لوگ محبت بڑھائیں گے۔ ہم ایک بندہ اگر کوئی محنت کر کے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، 1 سے 10 خود بخود ہو جائیں گے، سب ہی سب کر کے پورا معاشرہ انشاءاللہ سدھرے گا۔ صحیح ہے؟ تو اب پتا چلے کہ ہمارے اس ٹکڑے میں کوئی نفرت انگیز باتیں نہیں ہوگی، کوئی دشمنی نہیں ہوگی، سب مل کر رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہل محلہ میں آپس میں محبت